اب جو ہے مبتلات اور مفترات روزہ میں سے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جماع کرنے سے بھی روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ جمع سے ہے یعنی میاں بیوی کا آپس میں جمع ہونا، اس سے کیا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جمع ہونا کس طرح جمع ہو؟ جو فقہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں بہت باریک بینی سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو انسان جمع ہوتا ہے تو پھر اس کو اس عمل کے بعد کیا ہے؟ روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو جگہ ختنے والی ہوتی ہے اتنی جگہ اگر داخل ہو جائے تو روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اس سے کم ہو تو انزال بھی نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا، اتنی جگہ داخل ہو اس سے کیا ہے؟ انسان روزہ باطل کر بیٹھتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کا ارادہ نہیں تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا ماہ مبارک رمضان ہے، بھول گیا تھا، بھولے میں اگر جمع کر بیٹھا ہے، کیا روزہ اس کا باطل ہے؟ نہیں، اس کا روزہ جو ہے بھولے میں اس طرح کرے تو باطل نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے جب یاد آ جائے اس وقت جمع ختم کر دے، تو اس کا روزہ کیا ہے؟ باقی ہے، روزے کو رکھے گا، روزہ جاری کرے گا۔ اسی طرح اگر مجبور کیا جائے جماع پہ کسی کو، اب مجبور کس کو کیا جائے گا؟ ایسے شخص کو یا تو نعوذ باللہ من ذالک کسی کو حرام کام پہ مجبور کیا جائے گا، زبردستی یہ کام کرو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، تو وہ کام ہوگا، یا کیا ہے؟ شوہر بیوی کو مجبور کرے گا۔ دو ہی صورتیں، شوہر بیوی کو مجبور کرے گا، اگر مجبور کرتا ہے تو بیوی کا روزہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ اگر وہ دوران جماع راضی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ رضایت دے چکی ہے، پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وہ سسٹم جو پہلے ہے کفارے والا اور قضا والا دونوں کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ اگر نہیں راضی ہوئی، زبردستی کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ بیوی کے اوپر نہ ہی روزے کی قضا ہے نہ کفارہ، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ روزہ اپنا جاری رکھے گی۔ اگر مجبور کیا ہے، مجبوری ایسی جو کیا ہے؟ قتل کی دھمکی دے دے، میں مار دوں گا، ایسی مجبوریاں نہیں، میں گھر سے نکال دوں گا، نکال دے گا تو پھر واپس آ جائے، 4-5 دن بعد کسی کو بات کرے، صلح کرے، پھر واپس آ جائے، چلی جائے۔ یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ اس طرح کی مجبوری ہے جی مجھے شوہر نے کہا تھا میں آپ سے گھر سے نکال دوں گا، اس لیے میں بھی راضی ہو گئی تھی، تو اب میں کیا کروں روزے کے بارے میں۔ یہ مجبوری نہیں ہے، مجبوری فقط یہ ہے جو جس پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو، ایسی مجبوری ہے، یا پھر کیا ہے؟ آپ ایسے مرحلے میں ہوں آپ کے اموال سارے کے سارے لوٹ لیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کو دھمکی دی جاتی ہے اگر اس کام کو نہیں کریں گے ہم آپ کی ساری دکان، آپ کا کاروبار جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور یہ یقین بھی ہو اس کام کا، یہ نہ ہو کہ دوست یار ہوں مذاق کریں تو آپ بھی فوراً تیار ہو جائیں، کہیں چلو ہمارا کام تو ہو رہا ہے، تو انہوں نے تو ویسے ہی کہا ہے تو ہم چلو کہیں کہ مجبوری کے عالم میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ باقی صورتوں میں روزہ اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، باقی رہے گا مجبوری کی صورت میں۔ باقی صورتوں میں کیا ہے؟ روزہ جو ہے جماع کرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ ایک یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع ہے، ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حرام کام کرتا ہے، ایک تو مجبوری ہے، غیر مجبوری نہیں ہے، اس مجبوری کے نہ ہونے سے حرام کام کرے گا تو اس نے ایک تو معصیت کی ہے، دوسرا کیا ہے؟ روزہ بھی باطل ہوا ہے، اس کے اوپر کئی ایک گناہ جو ہیں اس کی گردن کے اوپر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں انسان کو بہت سارے کاموں سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے۔ تیسرا مبتل جو ہے روزے کا وہ کیا ہے؟ استمنا یعنی طلب منی کرنا۔ استمنا کے معنی یہ ہیں، استمنا کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے کیا ہے؟ انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس ایسے کام سے کیا ہے؟ روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ کون سا کام ہے؟ فرض کریں ایسی چیز کو دیکھنا جس سے کیا ہے؟ استمنا ہو جائے، تو روزہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ حرام میں بھی مبتلا ہوا ہے، چیز کو دیکھا ہے، تو روزہ بھی کیا اس کا باطل ہو گیا ہے۔ یا کیا ہے؟ ایسا کوئی کام کرے، ہاتھ سے بھی استمنا کر سکتا ہے، اس سے کیا ہے؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ بھی باطل ہے اور کیا ہے؟ گناہ گار بھی وہ ہے۔ یعنی اس طرح کے کام کرنے سے روزہ کیا ہے؟ یہ یعنی مبتلات روزوں میں سے ایک مبتل کیا ہے؟ استمنا ہے، طلب منی کرنا۔ اس کی
باقی تفاصیل بھی ہیں، اس کے اندر ہم نہیں جاتے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو کہیں لگے، آپ پوچھنا چاہیں تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے، کبھی کبھی کیا ہے، آپ جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا مسائل میں، وہ یہ ہے کہ انسان کبھی کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے لیکن استمناء نہیں ہوتا، تو اس کی اور قسمیں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس سے کیا ہے، روزہ باطل نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کی اخراج جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح شریعت نے ذکر کیا ہے کہ اچھل کے اور تیزی سے آئے، لیکن ایسے قطرات شروع ہو جائیں۔ کبھی کبھی بیماری بھی ہوتی ہے، کسی کو قطرے اس کے نکلتے رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یعنی اس چیز کی اسے فرض کریں، ایک اس کی اصطلاح جو بیان کی گئی دھات کی جو بیماری ہوتی ہے، اس قسم کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے، اگر کثرت سے ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنا وہ لباس چینج کریں اور دھوئیں، اور اس کے بعد کیا ہے نماز پڑھیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کیا ہے کثرت سے نہیں ہے، قطرات لگتے ہیں، ایک نماز پڑھ سکتے ہیں یا دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں زیادہ ہی گیلے ہو گئے ہیں، کچھ ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے چینج کریں احتیاطاً۔ اگر مجبوری ہے، جیسے ایک بچے نے پوچھا تھا کپڑے ہیں ہی نہیں آپ کے پاس، ایک ہی سوٹ ہے اور ایسی جگہ پہ ہے اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور کپڑا نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں ہے، وہ چاہے آپ مجنب ہو جائے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ایسی صورت میں اگر کوئی راستہ نہ ہو آپ کے پاس کپڑوں کو دھونے کا، چینج کرنے کا، پانی، یہ سارے راستے مسدود ہو جائیں، درخت بھی نہیں ہے، پتے بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس صورت میں شریعت کہتی ہے نماز کو پڑھو، آپ نماز پڑھیں اور نماز کو اس وقت میں تیمم کر کے انجام دیں، اور بعد میں جب واپس آئیں تو بعض علماء کہتے ہیں احتیاطاً غسل کر کے دوبارہ پڑھیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تیمم کیا ہے وہ بدلے غسل کے ہے، اور اس تیمم کے ساتھ آپ نماز کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ دو مسئلے فقہی تھے، اور باقی جو قرآن کی آیت سے ہم نے روزے سے متعلق باتیں کی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس کہی ہوئی باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، اس ایڈمن بلاک کی جنہوں نے مدد کی، جامعۃ المنتظر کی جو مدد کرتے ہیں، جامعۃ المنظر کے ملحقہ اداروں کی مدد کرتے ہیں، میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالاخص جن لوگوں نے ایڈمن بلاک کی مدد کی، ان میں سر فہرست سید علی ذوالقرنین، صدیقی برادران، نور بھائی، شیخ عامر حسن، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک اور مومن ہیں، دو مومنات ہیں، میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔